الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، دروس سیرہ نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ سلسلہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی کی عنایت و احسان سے ابتدائے ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم غزوہ خندق تک پہنچے۔ جیسا کہ آپ نے سابقہ درس میں سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر خصوصی رحم فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو تھیں وہ منظور ہوئیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ قرآن میں فرمایا ہے کہ ایمان والوں، میرے اس نعمت کو، میرے اس احسان کو یاد کرو کہ جب دشمنوں کے لشکر تم پر چڑھ دوڑے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، ہم نے پھر ان پر ایک ہوا بھیجی اور ہم نے بھی ایسا لشکر بھیجا جو ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کرتے ہو سب دیکھ۔ اور مسلمانوں، یاد کرو یہ کتنا مشکل وقت تھا کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے گویا تمہیں گھیر چکا تھا، اور جب تمہاری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھی کہ اب اتنے بڑے دشمن کا جو چاروں طرف ہمیں گھیر چکا ہے، ہم کیا کریں گے؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، جب دل جو تھے خوف کے مارے گویا کہ وہ حلق میں آ گئے، اور تم گمان کر رہے تھے، اللہ میں گمان کرنا کہ اب کیا ہوگا۔ اور یہ وہ ایسا مشکل مقام تھا کہ مومنین جو تھے، خالص ایمان والے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک ایسے امتحان میں آئے کہ وہ بھی ہل گئے۔ اور یہ وہ ایسا مقام تھا کہ جب منافقوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھئی جو اللہ کا وعدہ تھا اور جو حضور فرماتے تھے ہماری نصرت ہوگی، اسلام غالب آئے گا، میرا دین پوری دنیا پہ چھا جائے گا، یہ تو بعض باتیں تھیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ان میں سے ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ بھئی اے مدینے والو، تمہارا تو اب کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، دشمن نے ہر طرف سے گھیر لیا۔ اور جب منافقین بہانے بنا بنا کے میرے نبی کے پاس آتے تھے اور آگے کہتے تھے کہ ان بیوتنا عورا وما ہی بعورۃ، یا رسول اللہ ہمارے گھر خالی ہیں، اکیلے ہیں، صرف عورتیں ہیں، اور دشمنوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، کم از کم ہمیں اجازت دیں کہ ہم جا کر اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، یہ گھر والی بات نہیں تھی، نہ انہیں کو گھر کا غم تھا، اصل میں تو وہ چاہتے تھے یریدون الا فرارا، کہ کسی طرح ہم بھاگ جائیں۔ حالانکہ بلو دخلت علیہم من اقطارہا، اگر چاروں طرف بھی ان پر ایسے لوگ اور فوجی اور ہمراہ اور داخل ہو جاتے، ثم سئل الفتنہ، پھر ان سے یہ طلب کیا جاتا کہ تم کافر ہو جاؤ، فوراً آ جاتے۔ یعنی جب اسلام کے لیے بلایا جا رہا ہے تو اب بہانے بنا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، حالانکہ یہ پہلے اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ ہم کبھی پشت دے کر نبی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم پورا پورا ساتھ دیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا جائے اس کے بارے میں تو پھر سوال ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کو آپ فرما دیں قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارَ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ اِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تم ہرگز موت سے نہیں بھاگ سکتے، تمہارا بھاگنا کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے گا، آخر تم نے مرنا ہے یا قتل ہونا ہے۔ چلو اگر کچھ دن بچ بھی گئے تو ایک مدت عارضی ہے جس کا تم نے نفع اٹھانا ہے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، آپ میرے نبی ان سے کہہ دیں کہ کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں بچائے اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہے، یا کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روکے اگر اللہ رحمت دینا چاہے؟ اللہ کے سوا تو کوئی ان کا دوست نہیں، کوئی مددگار نہیں۔
تو یہ سارے واقعات الحمدللہ قرآن کی آیات میں نے اس لیے پڑھ لی تاکہ خندق کا پورا تفصیل سے آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں، تو جب آدمی کے ذہن میں وہ واقعہ ہو اور پھر قرآن کو پڑھے تو پھر قرآن سمجھنے میں اس کو آسانی آتی ہے کہ اب میں یہ آیت پڑھوں، ہاں اس کا واقعہ یوں تھا۔ تو غزوہ خندق کے بعد جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی اور کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا سے تباہ و برباد کر دیا، ان کے خیمے اڑ گئے، جانور اڑ گئے، دیگیں اڑ گئیں، سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ، اور یہ اتنی بری شکست تھی کہ 10,000 کا لشکر 45 دن تک محاصرہ کر کے بیٹھا رہے، 10,000 آدمی کا 45 دن کا خرچہ، اور وہ بھی فوج کا خرچہ، کھانا پینا، مصاریف، جانور، ان کے گھاس، اور 45 دن میں کچھ بھی حاصل نہ کرے اور ناکام و نامراد ہو کے لوٹ جائے، کچھ بھی پلے نہ پڑے، اس سے بڑی ہزیمت کیا ہو؟ اسی لیے جب وہ ناکام لوٹے تھے تو وہ ایک جملہ ہے جو میرے آقا انعامدار سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا تھا، حضور کی زبان سے نکلا ہوا تو ہر لفظ موتی ہوتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا تھا کہ نغزو قریشن لم یغزونا بعد اليوم، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ میرے صحابہ سن لو، آج کے بعد ہم قریش پہ حملے کریں گے، ہم چڑھائی کریں گے، ہم جنگ لڑیں گے، آج کے بعد قریش ہم سے کبھی نہیں لڑ سکتے۔ یہ کوئی معمولی شکست تو نہیں تھی۔ تو جنگ خندق میں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ عجیب عظیم جنگ ہے، لیکن اس میں دیکھیں کہ ساری جنگ میں مسلمانوں کے بھی صرف 5 آدمی شہید ہوئے اور کافروں کے 3 آدمی مرے، یعنی اتنا بڑا دوم، اتنا بڑا عذاب کا کٹ، لیکن نقصان صرف اتنا تھا جو جانی نقصان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، کیونکہ 45 دن تک آپ نے خندق کے کنارے پہ گزارا تھا، تو آپ نے آتے ہوئے فوراً غسل فرمایا تاکہ کچھ تھکان اترے، کچھ میل اترے، گرد و غبار، اور پھر اتنی بڑا طوفان، اتنی بڑی ہوا چلی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرما کے باہر نکلے تو آپ کے ایک صحابی تھے دہیا کلبی، وہ اتنے خوبصورت انسان تھے، اللہ نے انہیں اتنا جمال دیا تھا کہ بعض روایات میں ان کے احوال میں یہ بھی موجود ہے کتابوں میں کہ وہ اپنے چہرے پہ خود کپڑا ڈال لیتے تھے کہ کوئی عورت مجھے دیکھ کر کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کبھی کبھی جب تشریف لاتے انسانی شکل میں تو آپ حضرت دہیا کلبی کی شکل میں تشریف لاتے، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ دہیا ہے، حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے کہ ایک دن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما چھوٹے بچے تھے، وہ آ کے حضور پاک سے کھیلا کرتے تھے، تو وہ جب دوڑتے ہوئے آئے تو انہوں نے آ کے دہیا کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ بھی ہمارے لیے وہ حلاوہ اور کھجور اور مٹھائی کدھر ہے، کیونکہ حضرت دہیا ان کے لیے کچھ لاتے تھے تھوڑی تھوڑی چیزیں۔ اب حضور نے فرمایا ماں آیا اسے کیا کر رہے خدا کے بندے، دہیا نہیں آدھا جبریل، یہ تو جبریل ہے، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، تمہارے لیے کہا تھا چاکلیٹ لے کر آئے۔ تو سمجھ نہیں آتی تھی چونکہ وہ دہیا کی شکل ہے۔ تو حضرت جبریل حاضر ہوئے، سلام کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے غسل بھی فرما لیا، آپ نے زرہ بھی اتار دی اور جنگی ساز و سامان بھی اتار دیا، لیکن ہم نے تو ابھی تک نہیں اتارا، فرشتے تو ابھی تک اسی لباس میں کھڑے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ فوراً بنی قریظہ کا محاصرہ کیا۔ یہودیوں کے یہاں مدینہ منورہ میں بڑے بڑے قبائل جو تھے وہ 3 تھے، بنی قینقاع اور بنی نذیر اور بنی قریظہ۔ اب ان میں سے صرف یہ بنی قریظہ باقی، ان پہلے 2 قبائل کا اجلاء کر دیا گیا تھا، ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور وہ خیبر چلے، جس کی وجہ سے آج اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریٹر اسرائیل کا جو وہ نقشہ بناتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں کہ مدینہ ہمارا ملک تھا، یہ جھوٹ ہے۔ وہ مدینہ منورہ میں اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ جب اللہ کے نبی پیدا ہوں گے تو ہم مسلمان ہوں گے، اسلام لانے کے لیے آئے تھے۔ مدینہ منورہ پہ ان کی حکومت کبھی نہیں رہی،
وہ تو شام سے آئے، مدینہ منورہ میں آ کے بیٹھ گئے کہ مکے میں نبی پیدا ہوں گے اور مدینہ ہجرت کریں گے، تورات میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ لیکن جب حضور ولد اسرائیل کے بجائے ولد اسماعیل میں پیدا ہوئے، یعنی آپ حضرت اسحاق کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب میں آئے، تو ان کے دلوں میں عداوت و بغض آ گیا اور وہ انکار کر گئے۔ ورنہ نہ یہاں ان کی کوئی حکومت تھی، نہ ان کا یہاں قبضہ تھا، اور نہ یہ ابتدا سے بلاد حرم یا بلاد مدینہ یا یثرب کے رہنے والے لوگ تھے، یہ تو شام سے آئے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے وقت میں تھوڑے تھوڑے حالات ایسے پیدا ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا اس کو مدینے کا سردار بنا دیا جائے، لیکن ابھی اس کو بھی نہیں بنایا گیا تھا، یعنی اس کی سرداری کی باتیں چل رہی۔ سرکار جب تشریف لے آئے تو سب کی سرداریاں ختم ہو گئیں، سب کی نام جو تھی وہ ختم ہو گئی، اور سب کی عظمتیں خاک میں مل گئیں، اب ساری دنیا تو حضور کی غلام ہو گئی۔ تو یہودی اور زیادہ سٹ پٹائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے کہنے کے بعد فوراً اعلان فرما دیا اپنے صحابہ میں کہ الرحیل الرحیل لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، خبردار ہم میں سے کوئی نماز عصر کی نہ پڑھے مگر کہ بنی قریظہ میں پہنچ کے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دہیا جو ہیں وہ بھی بنی قریظہ کی طرف جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا وہ دہیا نہیں، وہ جبریل اپنا لشکر لے کے جا رہے ہیں۔ اب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو تھے حضور کے حکم پر فوراً تیار ہوئے اور بنی قریظہ کی طرف چلے، کیونکہ یہ سب سے بڑی ضرورت تھی کہ بنی قریظہ ہی تو تھے کہ جن کی غداری کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ مشکلات کا دور پیدا ہوا۔ اگر بنی قریظہ غداری نہ کرتے، اگر بنی قریظہ اپنے عہد و پیمان پہ قائم رہتے، اگر بنی قریظہ اپنے آدمی بھیج کے مسلمان بچوں اور عورتوں پر حملہ کرنے کے لیے جاسوس نہ بھیجتے، اگر بنی قریظہ جو تھے وہ ہوئی ابن اخطب کے ساتھ سودا بازی کر کے حضور کے جنوب کا دروازہ نہ کھول دیتے، تو مسلمان تو مطمئن تھے، آگے خندق تھی اور 3 حصے مطمئن۔ سب سے بڑی غداری ان کی، اور دوسرا یہ بھی اللہ کو منظور تھا کہ بھی ان کی قوت کو تو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے، نہیں یہ پھر ہمارے لیے خطرہ نہ بنے، ورنہ جب تک دشمن ہمارے بغل میں بیٹھا ہے وہ تو کسی وقت پھر ہمیں نقصان دے سکتا۔ اور غزوہ احزاب یا غزوہ خندق، اس سارے غزوے کے پیچھے جو اصل قوت تھی، جو اصل برین تھا، وہ بھی یہودیوں کا تھا کہ ہوئی ابن اخطب جو ہے خیبر سے نکلا اور مکے پہنچا، قریش کو تیار کیا، بنو غطفان کو تیار کیا، بنو سلیم کو تیار کیا، بنو فزارہ کو تیار کیا، احابیش کو تیار کیا، اور ساری دنیا کا لشکر لے کے مدینے پہ حملہ آور ہوا۔ تو اب ضرورت تھی کہ یہودیوں کی قوت پہ ایک ایسی ضرب لگائی جائے کہ پھر ان کی قوت ہمیشہ کے لیے۔ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بنو قریظہ کے لیے چل پڑے تو اتفاق کی بات ہے کہ عصر کا وقت جو ہے راستے میں ہو گیا اور نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو اب صحابہ میں 2 جماعتیں بنی۔ بعض جماعتیں جو تھیں وہ یہ کہتی تھیں کہ بھائی نماز عصر کا وقت آ گیا ہے، ہمیں فوراً نماز پڑھ لینی چاہیے، اور بعض صحابہ جو تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک جو ہیں، ظاہر حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ، کہ نماز عصر کوئی نہ ادا کرے مگر بنی قریظہ میں، ہم تو وہی پڑھیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے بندے، مقصد ہوتا ہے ایک بات کو سمجھیں، مفہوم یہ تھا کہ بھی جلدی پہنچو، یہ مفہوم تھوڑا ہے کہ راستے میں نماز کا وقت آئے تو ہم نماز بھی نہ پڑھیں۔ تو بہرحال کچھ صحابہ نے نماز عصر کی راستے میں وقت پہ پڑھ لی، اور کچھ صحابہ نے نماز جو تھی وہ بالکل انتہائی آخری وقت میں جا کے بنی قریظہ میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس اختلاف کا صحابہ کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جانے کے بارے میں خبر دی گئی تو حضور نے فرمایا کلاکما علی الحق، تم دونوں حق و ثواب پہ ہو، تم دونوں نے کوئی غلطی نہیں، جنہوں نے اپنے وقت پہ نماز پڑھ لی انہوں نے بھی اچھا، اور جنہوں نے میرے الفاظ کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے آخر میں جا کے نماز بنی قریظہ میں پڑھی انہوں نے بھی اچھا۔
یہ تو فہم کا اختلاف ہے، یعنی سوچنے کا اختلاف ہے، مقصود تو دونوں کی اطاعت۔ تو اسی لیے ہمیشہ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ جس مسئلے میں مثلا ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک رائے، تو اس میں محدثین کا، علماء امت کا، جمہور کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ جس امام کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اس کے قول پہ عمل کریں، لیکن دوسرے امام کے قول کو منکر نہ سمجھیں کہ وہ جو ہے نعوذ باللہ گناہ ہے اور مخالف قرآن و سنت ہے، اس کو آپ منکر نہیں کہیں۔ آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں زیادہ وزن لگتا ہے، دلیل ان کی زیادہ مجھے قوی لگتی ہے، لیکن امام شافعی کو بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا قول منکر ہے، کیونکہ انہوں نے بھی اجتہاد کیا ہے، صرف فہم کا اختلاف۔ اسی لیے جو آج کل ایک بہت بڑا ذہنوں کو مسموم بنانے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ائمہ کے خلاف کہ دیکھو جی کوئی شافعی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، یہ تو لوگوں کو جی 4 فرقوں میں تقسیم کرنے والی بات ہو گئی۔ وہ اللہ کے بندے، اگر ہر آدمی قرآن و حدیث کو سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کرے پھر تو 4 فرقے نہیں، پھر تو کروڑوں فرقے بن جائیں گے۔ چلو کم از کم امت 4 فرقوں میں تو ہے نا۔ پھر اگر ہر آدمی اپنی اپنی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے اور سمجھنا شروع کر دے پھر تو آپ فرقے گن بھی نہیں سکیں گے کہ کتنے ہو گئے۔ وہ تو وہی بات ہوگی علامہ اقبال مرحوم کی کہ جب مولانا نے ان سے کہا تقلید کے خلاف تقریر کی کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، کسی امام کا مقلد نہیں ہونا چاہیے، بس قرآن و سنت پہ خود عمل کریں پڑھ کے، تو سنتے رہے، دلائل سنتے رہے۔ تو جب بات انہوں نے ختم کی تو علامہ اقبال مرحوم سے کہنے لگے، کہا کہ اقبال یہ تقریر میں لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں کر رہا تھا، میں نے جو 1 گھنٹے سے دلائل دیے ہیں اور اتنی باریک اور دقیق باتیں کی ہیں، میرا مقصد تمہیں سمجھانا تھا، چونکہ تم بھی تو مقلد ہو نا، حنفی ہو، تو اب تمہیں مسئلہ سمجھ آ گیا کہ نہیں کہ کسی امام کے پیچھے نہیں لگنا۔ تو علامہ اقبال ہنس پڑے، انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اقبال تم اتنے ذہین آدمی ہو، ماشاءاللہ مفکر آدمی ہو، تمہیں سمجھ نہیں آیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے تو پھر یہ سمجھ آیا ہے کہ اگر ہم ان ائمہ کی تقلید چھوڑ دیں تو پھر کیفیت یہ ہوگی چوں صلاتے بے امام، جیسے بغیر امام کے ایک نماز ہو رہی ہو، پھر ہمارا حال بھی وہی ہوگا کہ کوئی رکوع میں ہوگا، کوئی سجدے میں ہوگا، کوئی اتحیات میں بیٹھا ہوگا، کوئی کھڑا ہوگا، کوئی جا رہا ہوگا، پھر ہمارا حال وہی ہو جائے گا کہ صلاتے بے امام ہم بن کے رہ جائیں گے۔ یہی تو کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے 5 دفعہ ہمیں ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا، کوئی تو وجہ ہے نا، ورنہ اللہ میاں فرما دے بابا ہر آدمی آئے نماز اپنی اپنی پڑھ لو چلے جاؤ بس۔ پھر جماعت کی، اقتدا کی، پابندی کی، ایک آرڈر پہ کاشن پہ چلنے کی کہ اللہ اکبر تو اللہ اکبر، رکوع تو رکوع، سجود تو سجود، یعنی آپ پہلے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، پہلے سلام نہیں پھیر سکتے، آپ اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے، پہلے سر نہیں جھکا سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں تمام ائمہ دین، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا، ائمہ مجتہدین، ائمہ قراء، علماء حق کا سب کا احترام اور ادب کرنے کی ہمیں توفیق۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ایک لہر چلی ہے صحابہ کے خلاف، وہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور ایک لہر چلی ہے ائمہ کے خلاف، وہ ائمہ کو نہیں مانتے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ یہ بڑی دور کی باتیں ہوتی ہیں لیکن خدا کرے کہ ہمیں اللہ سمجھے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ 4 ائمہ کرام جو ہیں وہ سب کتاب و سنت کے غلام ہیں، ان سب کا مرجع، ان سب کا ماوا، ان سب کا ماخذ اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی سنت۔ ان میں اختلاف کیوں ہو گئے؟ ایک امام کچھ کہتا ہے اور ایک امام کچھ کہتا ہے، اس اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف فہم، یعنی ہر کسی کی تھنکنگ پاور جو ہے وہ الگ ہے۔ ایک آدمی کی سوچ اپنی ہے، ایک آدمی کی سوچ اپنی ہے، ایک آدمی ایک لفظ سے ایک مفہوم لیتا ہے، دوسرا آدمی اسی لفظ سے دوسرا مفہوم لیتا ہے۔ تو چونکہ فہم میں اختلاف ہے قدرتی طور پر، لازمی بات ہے اختلاف مسئلے میں بھی آنا تھا۔ اب دیکھیں جیسے صحابہ دونوں کے فہم میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتی ہے نماز پڑھ لو، مقصد ہے کہ جلدی پہنچو، ایک کہتے ہیں کہ نہیں ہم بڑی قرآن ہے کہ بغیر نماز نہیں پڑھیں گے۔
اب دونوں نے حالانکہ الگ الگ کیا کام، لیکن حضور نے دونوں کو صحیح قرار دیا۔ اسی لیے ائمہ کے اندر چاہے آپس میں کتنی اختلاف ہو جائے، وہ اختلاف بدنیتی پہ مبنی نہیں ہوتا، وہ اختلاف بربنائے فہم ہو۔ اور دوسرے اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ حضور سے ایک صحابی نے حدیث سنی اور وہ جہاد کے لیے جو نکلے چلے گئے جناب، وہ تو ہندوستان پہنچ گئے، وہ واپس مدینے پلٹے ہی نہیں۔ اب انہوں نے جو جو مسئلے سنے تھے وہ تو وہی سمجھاتے چلے جائیں گے، کیونکہ واپس جو ان کے بعد احکام آئے ہیں وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں۔ اور انہوں نے جہاں جہاں دین پھیلایا لوگ اسی کو پکڑتے گئے، وہ دوسری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے بھی اختلاف۔ اور تیسرا اختلاف کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حالانکہ وہ اختلاف نہیں ہوتا، فرق اتنا ہوتا ہے کہ جیسے مثلاً آپ فطروں میں دعا پڑھتے ہیں تو ایک دعا ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، اور ایک دعا جو ہے وہ دوسری۔ تو ایک دعا جو ہے اس کی روایت ابن عباس کر رہے ہیں، اور ایک دعا جو ہے اس کی روایت عبداللہ بن مسعود کر رہے ہیں۔ تو اب حالانکہ دونوں حدیثیں تو حضور پاک کی ہیں، دونوں دعائیں حضور نے سکھلائی ہیں، تو بعض ائمہ نے عبداللہ ابن مسعود والی حدیث کو لے لیا، بعض ائمہ نے ابن عباس والی حدیث کو لے لیا، دونوں حق پر ہیں، ان میں اختلاف کون سا ہے؟ اب ایک آدمی نماز کے بعد دعا مانگتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، اور ایک آدمی یہ دعا نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے اللہم انی اعوذ بک من القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة الماء وفتنة الممات واعوذ بک من المأثم والمغرم وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، وہ بھی حدیث میں ثابت ہے، اس میں کوئی اختلاف۔ تو اس لیے ہمیں اختلاف نظر آتا ہے، لیکن جب غور کیا جائے تو وہ اختلاف کسی بربنائے نیت فاسدہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر مجتہد کا ایک اجتہاد ہے، اس کی ایک فہم ہے، اس کی ایک رائے ہے، لیکن سب کا مقصد کیا ہے کہ کسی طرح قرآن و حدیث پہ عمل ہو، کوئی بندہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ فرما لیا۔ بنی قریظہ کا چونکہ بہت بڑے قلعے تھے، ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ وہ اگر چاہیں تو ایک سال بھی اندر بیٹھ کے کھا سکتے، اور ان کے یعنی بچوں کے علاوہ عورتوں کے علاوہ اس وقت اندر لڑنے والے جو تھے وہ 700 آدمی مقاتل موجود تھے، یعنی جنگجو آدمی جنگ لڑ سکتے۔ 700 کی نفری کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہوتی۔ جب یہ محاصرہ مکمل ہو گیا، صحابہ باہر ہیں، وہ اندر۔ حضرت ابی لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں میرے مدنی سرکار کے، آپ مدینے پاک جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا استوانہ ابی لبابہ، ریاض الجنہ میں جائیں نا تو لکھا ہوتا ہے استوانہ سیدہ عائشہ، استوانہ ابی لبابہ، استوانہ حرس، استوانہ الوفود، یہ وہ سب مقام ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، جہاں حضور پر پہرا دینے والے بیٹھتے تھے، جہاں وفد آ کے ملتے تھے، جہاں ابی لبابہ کا واقعہ پیش آیا تھا، اور بی بی عائشہ کا ستون جو ہے جس میں نام ہے استوانہ عائشہ، حضور نے انہیں فرمایا تھا کہ عائشہ یہاں ایک مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، تو بی بی عائشہ اکثر وہاں آگے دعا مانگتی تھیں، نمازیں پڑھتی تھیں، تو اس وجہ سے ان کی نسبت۔ اسی طرح استوانہ جہاں حضور کی چارپائی مبارک ڈالی جاتی تھی، تو بہرحال ان میں ایک استوانہ ہے ابی لبابہ کے نام سے یہ صحابی۔ ان کا بھی اسلام سے قبل یہودیوں کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اس محاصرے کے دوران میں انہوں نے اوپر سے جب دیکھا کہ ابھی لبابہ کھڑے ہیں تو نے کہا ابھی بات تو سنو، کبھی ہم بھی تو تمہارے دوست ہیں، ہمیں ایک بات تو بتلاؤ کہ اگر حضور فرماتے ہیں کہ قلعہ کھول کر نیچے اتر آؤ اور میں تمہارے درمیان میں جو فیصلہ ہوگا کروں گا، اگر ہم حضور کی بات مان لیں اور قلعے کے دروازے کھول دیں اور نیچے اتر آئیں تو بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، حضور ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ تو ابھی بابا کہتے ہیں کہ بے سخت تھا، بغیر سوچے سمجھے میں نے اشارہ کر دیا کہ آپ قتل کریں گے اور کیا کریں۔ وہ کہتے ہیں بات تو ہو گئی لیکن میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے سرکار دو جہاں کا راز کھول دیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں بس میں بھاگا، اب میرے اندر طاقت نہیں تھی کہ میں سرکار کے سامنے جا سکوں، کہ اتنی غلطی ہو گئی تو حضور کے سامنے کیسے جاؤں۔ یہ تو ہم بہادر ہیں نا کہ ساری نافرمانیاں کر کے پھر بھی ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ جی اس دفعہ روضہ مبارک پہ گئے نا جی، تو بالکل جی گویا کہ ہمیں زیارت ہی ہو،
اس دفعہ جی مدینے کی حاضری ماشاءاللہ، بس جی کمال ہو گیا جی، بس میں رات کو سویا ہوا تھا اور یہ ہو گیا، خدا کے بندے کیا عقل کی بات۔ جن کو ایسی باتیں ہوتی ہیں وہ بتایا نہیں کرتے، اور جو بتائے تو ہیں نا سمجھ لو ہوتی نہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد ہے، جو برتن خالی ہو نا وہی بچتا ہے۔ تو بہرحال ابھی تو بابا آئے سیدھے مسجد نبوی میں، اپنی بیوی کو بلایا، کہا کہ رسی لے آؤ۔ بیوی حیران، رسی لے آئی، کیا کروں؟ انہوں نے کہا مجھے ستون کے ساتھ باندھ دو، میں مجرم ہوں۔ ٹھیک ہے جی باندھ۔ میں کہا دیکھو نماز کے وقت مجھے کھول دیا کرو، کیونکہ نماز تو میں نے پڑھنی، اور نماز جب ختم ہو جائے لوگ چل رہے ہیں مجھے پھر باندھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ ابھی لبابا تو وہاں ستون کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہو؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے اور وہ بیچارے نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھو اگر ہمارے پاس آتا تو ہم اللہ سے اس کے لیے معافی مانگتے، لیکن اس نے اب معاملہ سپریم کورٹ میں دے دیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب تو اللہ جانے اور ابھی لبابا جانے، اب تو جو فیصلہ ہوگا پھر اللہ فرمائیں گے، ہم تو نہیں دخل دے سکتے۔ تو اسی اسنا میں ایک یہودیوں میں تھا کعب بن اسعد، وہ ان کا بڑا فہم والا، اس نے تمام یہودیوں کو وہی کعب بن اشرف کی حویلی میں جو بڑے بڑے ان کے یعنی فکر والے سوچ والے صاحب رائے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس مسئلے کا حل جو ہے میں نے سوچا ہے، میری رائے میں 3 طریقے ہیں، ان کے علاوہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آتا۔ نے کیا جی بتائیں وہ کیا؟ اس نے کہا کہ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ دیکھو نا تم سب جانتے ہو کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم نبی خاتم الانبیاء، یہودیوں تم سب جانتے کہ اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ سچا نبی اور خاتم الانبیاء ہے، آخری نبی۔ جب یہ بات جانتے ہو تو ضد میں آگے کیوں اڑے ہوئے؟ خام خواہ ضد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلان کرو مسلمان ہو جاؤ، بات ختم، ہمیشہ کے لیے مسئلہ ختم کرو۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم دوسری بات۔ اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، تاکہ نہ عورتیں ہوں گی نہ بچے ہوں گے، نہ ہمیں ان کا غم ہوگا، نہ یہ ہمیں دل میں درد ہوگا کہ ہمارے بعد مسلمان ہماری لڑکیوں کو ہماری عورتوں کو لے جائیں گے۔ تو اس کے بعد جب یہ سب اپنے ہاتھ سے ہم کو قتل کر کے دفن کر دیتے ہیں اور پھر باہر نکل کے دروازہ کھول کے حملہ کریں، مسلمانوں کا مقابلہ کریں، یا مٹ جائیں یا مٹا دیں، غالب آ گئے تو شادیاں اور کر لیں گے، مسلمانوں کی عورتیں بھی ہمیں مل جائیں گی، اور اگر ہار گئے تو چلو ہم مرد تو ہیں نا، مرد ہیں مر جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا بھی تیسری بات کیا؟ اس نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ لیلۃ السبت جو ہے ہفتے کی رات، وہ تمام مذاہب جانتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ ہفتے کی رات میں کبھی نہیں لڑتے، نہ ہفتے کو لڑتے۔ تو اس وجہ سے ہمارا جتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ اس رات میں بڑا مطمئن ہو جاتا ہے کہ بھی آج کی رات وہ نہیں لڑیں گے نا کسی سے۔ تو جب مسلمان مطمئن ہوں گے جو ہمارے محاصرے پر ہیں تو ہم لیلۃ السبت میں حملہ کر دیں، دروازہ کھول کے سب چڑھ دوڑیں اور ختم۔ ان کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو کعب بن اسد، جو پہلی بات ہے نا اسلام لانے کی، پھر اتنا عرصہ یار ہم نے مقابلہ کیوں کیا؟ تو ٹھیک ہے وہ نبی سچے ہیں، لیکن بس ہم ضد کر گئے ہیں تو اب کیا ماننا ہے بھائی؟ ہم اسلام تو نہیں لائیں۔ باقی دوسری بات ہے تمہاری کہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر دیں، یار ان کا کیا گناہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے مار ڈالیں؟ اگر ہمارے مقدر میں مرنا لکھا ہوا ہی ہے تو ہم کیوں ماریں؟ ان کے قتل کے ان کے خون سے ہم اپنے ہاتھ کیوں رنگیں؟ پھر اگر مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مر جائیں گے تو جب ہم نہیں رہیں گے تو پھر ہماری عورتیں اور بچے بھی جہاں مقدر ہے چلے جائیں۔ یہ بات بھی ہمیں قبول۔ تیسری جو تمہاری تجویز ہے کہ لیلۃ السبت میں حملہ کر دیں، اور اسی سبت کی وجہ سے تو ہم خنزیر اور بندر بنے تھے، یہی سبت کی نافرمانی تو کی تھی نا ہمارے باپ دادا نے، اور اللہ نے ان پر عذاب بھیجا کہ ان کو قردہ و خنازیر بنا دیا۔ اب آپ کہتے ہیں ہم پھر غلطی کریں، پھر اور خدا کا قہر آئے ہم پر۔
پہلے تو ایک بھگتا ہوا ہے کہ آج تک ہمارے گلے سے وہ نہیں نکلا. تو یہ بات بھی انہوں نے کہا اچھا اگر ان تین باتوں میں سے تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو میرے نزدیک اور کوئی حل نہیں، تمہاری مرضی جو چاہو کرو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک لشکر تیار کیا اور بڑے اصیل گھوڑے تیار کیے، اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا. انہوں نے کہا دیکھو ہم نے آج فیصلہ کر لیا ہے کہ کل صبح جو ہے نا ہم حملہ کریں گے ان کے قلعے پر، یا تو دروازہ قلعے کا توڑ کے اندر داخل ہو جائیں گے یا پھر ہم ختم واپس نہیں آئیں گے. بس اب 19 دن ہو گئے محاصرہ کیے ہوئے، تو اس 19 دنوں میں ہمیں بھی کچھ حاصل نہیں ہو رہا، تو آج ایک فیصلہ کن جنگ لڑتے ہیں. انہوں نے خصوصی دستہ، جاں فروش دستہ ایسا تیار کیا کہ ابھی میرے دستے میں وہی آدمی شامل ہوگی، یا تو آج ہم نے بالکل شہید ہو جانا ہے، ہماری لاشیں واپس آئیں گی، اور یا کسی بھی شکل میں ہم نے دروازہ توڑ کے قلعے کے اندر داخل ہو جانا ہے، کوئی دنیا کی جو طاقت آئے گا. اب چونکہ آنا جانا تو قریب کی بات تھی، باتیں تو اڑتے اڑتے پہنچ جاتی ہیں، آخر یہودیوں کے بھی یہ بات پہنچ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آخری وارننگ دی. آپ نے فرمایا اچھا بات کرو یہودیوں، تم کس کا فیصلے پہ اترو گے؟ انہوں نے کہا جی اگر حضرت سعد حکم دے تو ہم اتریں. آپ نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ خندق کے موقع پر تیر لگا تھا، اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت سعد جا رہے تھے اور زرہ پہنی ہوئی تھی، اور سینے میں ایک جگہ جو تھی وہ خالی تھی زرہ کی. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو ان کے منہ سے نکلا کہ سعد کہیں دشمن تمہیں اسی جگہ تیر نہ مارے. اسی جگہ تیر لگا. اور یہ پہلا واقعہ ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خون بند کرنے کے لیے خود فرمایا کہ بھی اس کو کئی کرو، یعنی داغ دو، آگ میں لوہا جلا کر داغ دو زخم پہ تاکہ خون بند ہو جائے. حضور نے کئی کرایا، بند ہو گیا، پھر جاری ہو گیا، پھر حضور نے دوبارہ داغ دیا، پھر بند ہو گیا، پھر جاری. تو پھر حضور نے آپ کو مدینے بھیج دیا تھا کہ مسجد نبوی میں ان کو بھیج دیتا کہ وہاں علاج ہو، وہاں تہبارداری ہو، خون اتنا نکل گیا ہے، کمزور ہے. اب حضرت علی نے جب ادھر سے تیاری کی تو انہوں نے کہا کہ ننزل علی حکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خلاص خلاص ہم آپ کے حکم پر اترتے ہیں. اور دروازے کھول دیے، نکلا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک. اب جب انہوں نے دروازے کھول دیے اور جب نکل آئے تو قبیلہ اوس، کیونکہ یہ دو قبیلے تھے مدینے میں بڑے، ایک اوس خزرج. خزرج جو تھے وہ بنو نذیر کے حلفاء تھے، اور اوس جو تھے یہ بنی قریظہ کے حلفاء تھے. تو بنی نذیر کو جو پناہ ملی تھی حضور نے معافی دی کہ اچھا بھی چلے جائیں، ان کو قتل نہیں کریں گے. تو وہ انہیں خزرج کی وجہ سے انہوں نے کہا تھا حضور ہمارے موالی ہیں، ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بیعت کریں. اب جب یہ باہر نکل آئے تو قبیلہ اوس کے لوگ جو تھے مسلمان انصاری وہ بھی آگے نہ کہ رسول اللہ موالینا آسن آلے آسن الینا کما حسن تعالی اخونا خزرج، جیسے آپ نے خزرج قبیلے پر احسان کیا، ان کے حلیفوں کو آپ نے چھٹی دے دی، وہ چلے گئے خیبر، تو یہ بھی تو ہمارے حلیف ہیں، آپ رعایت کریں، ان کو بھی رعایت دیں، بھی چلے جائیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ایک اہم مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اپنی جماعت پیدا ہو گئی ان کی رعایت مانگنے کے لیے، حالانکہ بنی نذیر نے تو صرف ایک آدمی کو قتل کیا تھا، اور بنی قریظہ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کی. ان کے اور ان کے جرم میں آسمان و زمین کا فرق. حضور نے فرمایا اچھا دیکھو قبیلہ ہے اس کے لوگوں، تمہارا سردار ہے حضرت سعد، تمہیں ان کا فیصلہ قبول ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو ہمارے قبیلے کا سردار ہے، ہمیں ان کا فیصلہ قبول کیوں نہیں ہوگا، وہ تو اوس ہے. آپ نے فرمایا حضرت سعد کو بلاؤ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی مشکل سے ایک لکڑی ڈال کے گدھا پر اس کے اوپر لٹا کے اور پکڑ کے بڑی مشکل سے لایا گیا، کیونکہ آپ تو زخمی ہو چکے تھے، تیر لگ چکا تھا. اسی حالت میں جب آئے تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، لوگوں اپنے سردار کی طرف اٹھو، سعد کی طرف
ان کو آرام سے اتارو. ان کو اتارا گیا، بٹھایا گیا، اور حضور نے فرمایا کہ سعد تمہارے قبیلے کا مطالبہ ہے کہ ہم بنو نذیر کے بارے میں کچھ رعایت کریں، لیکن چونکہ تم اس قبیلے کے سردار ہو، اب یہ معاملہ میں نے تمہارے سپرد کر دیا ہے، تم جو فیصلہ کرو گے. حضرت سعد نے سنا، انہوں نے کہا حضور آپ کا حکم ہے. ٹھیک. تو حضرت سعد نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے قبیلے کی طرف دیکھا، اوس کی طرف، ان کے جو بڑے بڑے لوگ آ چکے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، اگر میں کوئی فیصلہ کروں تو تم سب کو قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا جی قبول. تو اس نے پھر باقی مسلمانوں کی طرف دیکھا جو اوس سے تعلق نہیں رکھتے تھے لیکن تھے مسلمان. نے کہا کہ بھئی دیکھو اگر میں فیصلہ کروں تو آپ لوگوں کو بھی قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا میں بھی قبول ہوگا. پھر اس نے حضور سرکار دو جہاں کی طرف دیکھا. اس نے کہا حضور ہوں تو میں غلام، لیکن اب آپ نے حکم دے دیا ہے تو اگر میں فیصلہ کروں تو پھر آپ کو بھی قبول ہوگا. میں نے تمہیں تو حکم دیا ہے، مجھے بھی قبول ہوگا. تو اس نے بنو قریظہ کی طرف دیکھا، ان یہودیوں کی طرف، ان کے بھی تو بڑے بڑے سردار موجود تھے، سب آ گئے تھے کیونکہ اب تو اپنے آپ کو استسلام کر چکے تھے، سونپ چکے تھے. تو حضرت سعد نے فرمایا کہ ہاں بنو قریظہ بتاؤ اگر میں تمہارے بارے میں فیصلہ کروں تمہیں قبول ہوگا؟ انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے حلیف ہو قرآن، تمہارا فیصلہ ہمیں قبول کیوں نہیں ہوگا؟ ہم تو تمہارے خلفاء ہیں. تو اس نے کہا سب سوچ لو. سوچ. تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جتنے مرد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، ایک بھی نہ چھوڑے، اور جتنا ان کا مال ہے وہ مال غنیمت ہے، اور جتنی عورتیں بچے غلام سب سبایا ہیں غلام. حضور نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر یا سعد. سعد اللہ کی بڑی شان ہے، قضیت بکتاب اللہ، تم نے تو وہی فیصلہ کیا جو اللہ نے عرش سے فیصلہ کہ ان کو معافی نہیں دی جا سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ 700 آدمی قتل. خدا کی شان ہے کہ ایک ان میں سے یہودی تھا، تو محمد ابن مسلمہ ایک صحابی تھے، وہ اس کو لے کے عمر ابن سعدی اس کا نام تھا، اس کو لے کے آ گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ مجھے اس نے پناہ دی تھی، اپنے گھر میں مجھے بچایا تھا، مجھ پر اس کا ایک احسان، میں اس کو معافی دینا چاہتا ہوں، پناہ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ مہربانی کریں. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر کسی نے ہمارے مسلمان کی جان بچائی تھی تو ہم تو غداروں کو سزا دینا چاہتے ہیں. ایک لڑکا تھا رفع ابن قریظہ، وہ بالغ نہیں تھا اور بڑا خوبصورت بچہ تھا. اس کے لیے کچھ مسلمان عورتیں رونے لگیں گی، اصل یہ تو بچہ ہے، یہ تو بیچارہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوا، اس کی تو ابھی مونچھیں نہیں پھوٹی، اس نے تو کوئی لڑائی ولائی نہیں لڑی ہمارے ساتھ، اس کو بھی مہربانی کر کے چھوڑ دیں. ہم نے فرمایا اچھا اس کو بھی. اچھا خدا کی قدرت ہے، جب ان دونوں کو چھوڑ دیا انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں جاتے، ہم مسلمان ہوتے ہمیں کلمہ پڑھوا دیں. تو باقی ان کے جتنے آدمی تھے 700 آدمی ان کو وہاں تحقیق کیا گیا اور ان کو گڑوں میں ڈال دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس فیصلے سے دشمنوں پہ ایک ایسی دھاک بیٹھ گئی کہ مسلمانوں سے جو غداری کرتا ہے پھر اس کا انجام ہی ہے. تو بنی قریظہ کی اس قضیہ کو ختم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، اب ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا ہے. جن جن لوگوں نے غداری کی ہے اور جن جن قبائل نے قریش کا ساتھ دے کے مدینے میں چڑھائی کی ہے سب کو ادب سکھانا ہے. حضرت محمد ابن مسلمہ کو آپ نے فرمایا کہ تم 1000 کا لشکر لے کر فوراً جاؤ، اور فوراً جانے کے بعد تم جو ہے بنی تغلب اور فلاں فلاں قبیلوں پر حملہ کرو، ان ظالموں پر جنہوں نے کفار قریش ہمارے معاہد تھے، ہمارے ان کے ساتھ معاہدے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دشمن کے ساتھ مل کے مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے. تو حضرت محمد ابن مسلمہ 1000 کا لشکر جرار لے کے چلے. بڑی لمبی تفصیل ہے اس واقعے کی الگ. آگے جب کافروں کو پتہ چلا کہ آپ مسلمانوں کا لشکر آ رہے ہیں وہ تو بھاگ گئے اور پہاڑوں میں چھپ گئے. ان کو پتا تھا کہ ہم نے بدعہدی کی ہے، حضور ہمیں سزا دیں گے.
وہ بھاگ گئے، لیکن اللہ نے مہربانی کی کہ 30,000 کے قریب تو بھیڑ بکریاں ملی اور کئی سینکڑوں اونٹ ملے۔ وہ محمد ابن مسلمہ وہ سارا مال لے کے واپس آ گیا کہ چلو ان کو اتنی سزا ہی کر، چلو بھاگ گئے، لڑائی تو نہیں لڑی، چلو کم از کم ان کو اور نہیں تو مالی نقصان کو مذاق تو نہیں کہ 30,000 بکری ایک قبیلے کی چلی جائے اور مسلمانوں کے لیے اتنی بڑا مال مل رہا ہے۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ لڑائی لڑ کے، یعنی لڑائی تو ہوئی نہیں، وہ کافر بھاگ گئے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی غطفان کے خلاف، اسی طرح بنو اسد کے خلاف، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بنی فزارہ کے خلاف جتنے جتنے قبائل احابیش کے تھے سب کے خلاف حضور نے چڑھائی کا حکم دیا کہ سب کو سزا۔ اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ کسی جگہ کو خاص لڑائی کا واقعہ بہت کم پیش ہے، حتیٰ کہ حضور مدینہ منورہ سے چلتے 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 یہ عصفان، اب جب آپ مدینہ جاتے ہیں نا راستے میں ایک وادی آتی ہے عصفان تک حضور پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک جگہ مار رجی تک آپ پہنچے، حتیٰ کہ حضرت عمر کہتے ہیں میری زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے، میں نے دیکھا کہ ایک قبر پر حضور بیٹھے اور رو رہے ہیں، اور میں نے کبھی حضور کو ایسے روتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، اور میں نے یہ بھی کبھی نہیں دیکھا کہ قبر پر اللہ کا نبی بیٹھ کے روئے۔ تو کافی دیر تک حضور سرکار دو جہاں روتے رہے، اور کافی دیر کے بعد جب وہاں سے اٹھے تو پھر میں قریب گیا، صلاۃ والسلام عرض کیے، اور میں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آج تک تو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی قبر کے پاس اتنا بیٹھے ہوں یا اس کے پاس روئے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا عمر ان ھذہ قبر امی، یہ میری اماں کی قبر، میری والدہ کی قبر ہے۔ تو آخر بیٹے کو ماں تو یاد آتی، اور یہ بھی ساتھ فرمایا استاذنت ربی لأزور امی فأذن لی، اللہ سے میں نے اجازت مانگی کہ اللہ میں اس جگہ کے بالکل قریب آ گیا ہوں جہاں میری اماں کی قبر ہے، تو میں ماں کی قبر پہ جا سکتا ہوں، تو اللہ نے مجھے اجازت دے دی۔ ثم استأذنت له للاستغفار فلم يأذن لی، پھر میں نے اجازت مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنی اماں کی بخشش مانگنے کی بھی اجازت دے دے، تو اللہ نے فرمایا یہ اجازت، کیونکہ وہ تو اسلام آنے سے پہلے فوت ہو گئی، وہ تو اسی سابقہ دیان پہ تھے۔ تو اسی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جس راستے سے واپس آ رہے تھے، خدا کی شان ہے راستے میں دیکھا ایک آدمی سویا ہوا ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کون ہے، آگے دیکھا تو ایک آدمی کپڑا لے کے سویا، انہوں نے اٹھایا کہ کون ہے، پکڑ لی۔ اس نے کہا بھی میری نہ تمہارے ساتھ لڑائی ہے، نہ ہم نے آپ لوگوں سے جنگ لڑی ہے، میں تو ایک مسافر آدمی ہوں، مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، تھک گیا، درخت کے نیچے سو گیا، اللہ کے بندو تم لوگوں نے آگے مجھے پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تو کافر نا، اس نے کہا ہاں ہوں کافر۔ انہوں نے کہا پھر کفر سے ہماری کھلی جنگ ہے، ہم نہیں چھوڑتے، البتہ تم ایک رعایت دیتے ہیں کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمہیں پیش نہ کریں تمہیں کہتے کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو جب وہ مدینہ منورہ میں واپس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا اس کو، حضور نے فرمایا محمد بن مسلمہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ہے اس، اللہ کے بندے یہ تو اسامہ ہے، یہ تو ابن اسال سمامہ، یہ سمامت ابن اسال ہے، یہ تو بنو حنیفہ قبیلے کا بہت بڑا سردار ہے، اس کے پیچھے تو 70,000 کا لشکر ہے، یہ تو 70,000 جوانوں کا سردار ہے، جس کو تم قیدی بنا کے لے آئے۔ انہوں نے کہا حضور راستے میں آ گیا، آپ نے فرمایا آپ تم چکے قیدی بنا چکے ہو، یہ قیدی ہے، اس کو مسجد کے دروازے کے قریب جو ہے وہاں قید کر کے باندھ کے رکھو۔ دروازے کے قریب اس کو باندھ کے بٹھا دیا گیا۔ رات گزر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا اس کو روٹی دو، پانی دو، کھانا دو، سب کچھ دو، لیکن کہہ دیے چھوڑنا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں سمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ تو کہا ہندی خیر ٹھیک۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر کیا ارادہ ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا آج تک یعنی تاریخ میں اور حدیثوں میں اور سیر میں اس کے یعنی جملے لکھے ہوئے ہیں
کہ دیکھیں سرداروں کی باتیں کیسی ہوتی. کہنے لگا ان تقتل ذا دم وان تعفو عن شاکر وان تطلب فاطلب ما شئت. اس نے کہا حضور اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو قتل کر دیں، کوئی بات نہیں، لیکن میں کوئی ایسا بیکار گرا پڑا بندہ نہیں ہوں. میں بھی ایک قبیلے کا سردار ہوں، میں بھی خون والا ہوں، برادری والا ہوں، میری برادری بھی بدلہ لے گی. اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو ایک مرد ہوں، میں احسان ضائع کرنے والا بندہ نہیں. اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو فضل و معاشیت جو مانگتے ہیں مانگ لیں. اگر آپ مجھے مالی فدیہ دے کر چھوڑنا چاہتے ہیں جو چاہیں طلب کریں، میں دے سکتا ہوں، مجھے کوئی کمی نہیں، میں سردار ہوں. حضور نے فرمایا اچھا رہنے دو اسی حال میں. دوسرا دن گزر گیا، حضور پھر آیا، آپ نے فرمایا ہاں بھائی سمامہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا جی حضور میری وہی بات. تیسرا دن گزر گیا، تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فرمایا سمامہ ابن اسال کیا حال ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا وہی حضور قتل کریں تو میرا بدلہ لیا جائے گا، چھوڑ دیں تو مر دوں، احسان کا بدلہ دوں گا. اور اگر آپ کو کچھ چاہیے تو حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا دیکھو سمامہ ہم تم سے کچھ نہیں لیتے، افونا کا ہم نے تمہیں بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیا. انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ نے احسان کیا ہے تو انشاءاللہ مجھے بھی شکر گزار پائیں گے. میں کوئی ایسا گرا پڑا ہوا راستے کی گلی کا آدمی نہیں ہوں. تھوڑی دیر کے بعد گیا اور غسل کر کے واپس آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. حضور مجھے مسلمان کر دے، میں نے جو 3 دن اسلام دیکھا ہے مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ دین آپ کا سچا ہے. آپ کو بڑی خوشی ہوئی، اتنا بڑا آدمی مسلمان. اور اس نے کہا حضور سچی بات یہ ہے کہ میں تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، آپ کے صحابہ راستے سے مجھے پکڑ کے لے آئے. اب عمرے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا تب میں عمرہ تک جاؤ، اپنا عمرہ پورا کرو. حضرت سمامہ ابن اسال نے وہاں سے چل پڑے، احرام باندھا، مکے میں آ گئے. اب جب مکے میں آئے تو آپ تو وہ لبیک پڑھ رہے تھے جو مسلمانوں کی لبیک ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لیکن کافر تو یہ نہیں پڑھتے تھے، کافر تو آگے پڑھتے تھے لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکہ وما ملک. تو جب انہوں نے سنا کہ سمامہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو مسلمان پڑھتے ہیں، وہ جناب سارے کافر دوڑے. ان کو تو پتا تھا نا کہ سمامہ کتنا بڑا آدمی ہے. کہیں گے سبات یا سمامہ قال لا ولکنی اسلمت. انہوں نے کہا تم صابی ہو گیا، باپ دادے کا دین چھوڑ دیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں کیا کہہ رہے ہو، میں مسلمان ہو گیا ہوں. اچھا مسلمان ہو گئے ہو تو ہم بھی تمہیں پھر مکے سے نہیں جانے دیں، تمہاری مرضی. عمرہ ختم کیا، کافروں نے پکڑ کے قید کر دیا. انہوں نے کہا ہم تمہیں تھوڑا چھوڑ دیں گے، تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے کہا مکے والوں تم مجھے چھوڑو یا نہ چھوڑو، میں تو مسلمان ہو گیا. ایک بات یاد رکھ لو، میرا قتل کرنا سودا بڑا مہنگا ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے ہماری مرضی. وہ اس کو گرفتار کر کے لے کر جا رہے تھے تو ایک آدمی اس کو اپنے علاقے کا مل گیا. اس نے کہا کہ میرے قبیلے کو کہہ دینا قریش نے مجھے گرفتار کر لیا، اس علاقے سے ان کو ایک گندم کا دانہ نہ گزرنے دو، کوئی ان کا تجارتی وفد ہے لوٹ. اور اپنے علاقے سے ایک ذرہ کوئی غذائی اجناس نہیں گزرنے دینی. اور ساری غذائی اجناس آتی تھی یمامہ سے، تمامہ سے، سارا علاقہ تو وہی آباد تھا. اب جناب جب ان کو خبر ملی کہ سمامہ نے یہ کر دیا، انہوں نے کہا اچھا دیکھو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، تم پھر ایسا نہ کرو. انہوں نے کہا اب میری مرضی ہے، چھوڑو قتل کرو تمہاری مرضی، میں کوئی معافی شافی نہیں مانگتا. میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے بدلہ لینا آتا ہے. تم کیا ہو قریش، تمہاری تعداد تو 2000 مقاتل بھی نہیں ہے، میرے پاس تو 70,000 مقاتل ہیں. کیا بچوں والی بات کرتے ہو، مجھے 2 سزائیں موت دیتے ہو تو دے دو، میں اپنا بدلہ لوں گا. انہوں نے کہا جی جاؤ تم مہربانی کرو ہم سے جاؤ. انہوں نے کہا ٹھیک چل پڑ. وہاں جانے کے بعد اس نے پورا پابندی لگا دی. اب قریش بھرنے لگ گئے، اتنے مجبور ہوئے کہ ایک وفد بھیجا مدینہ منورہ میں کہ حضور ہم پر رحم کرے، ہمارا تو ناطقہ بند ہو گیا. کہا حضور ہم کہاں جائیں؟
ٹھیک ہے، آپ کا ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، آپ کی ہماری جنگ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ یہی چاہتے ہیں ہم بھوکے مر جائیں؟ مہربانی کریں، آپ سماما کو آدمی بھیجیں، وہ تو کوئی ایک دانہ نہیں گزرنے دیتا اللہ کا بندہ وہاں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا، حضور نے فرمایا اچھا ہم اس کو پیغام بھیجتے ہیں اور ہم سے بھی جو مدد ہوگی ہم کریں گے۔ حضور نے پیغام بھیجا، اس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ آپ کا حکم ہے، اب آپ تو مجھے جو بھی حکم دیں آپ کہیں تو میں اپنے سر پہ بھی جہاں غذا لے کر ان کو پہنچانے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کا حکم نہ آتا تو پھر میں قریش کو سمجھتا کہ قریش کیا ہے۔ تو انہی اسنا میں یہ سب واقعات جو ہیں تقریباً 5 ہجری کے واقعات ہیں، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، اسی طرح بنی قریظہ کو سزا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی غطفان، بنو فزارہ، بنی سلیم، اور ان تمام احابیش اور ان تمام قبائل کے خلاف ایکشن کہ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بذات ہی چلتے چلتے مدینہ منورہ سے آپ اندازہ فرمائیں کہ وادی عثمان میں پہنچے اور 10 صحابہ جن کی قیادت حضرت ابو بکر کر رہے تھے وہ تو مکے میں بھی پہنچے۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ وجہ کیا تھی کہ حضور کا وہ فرمان اب اللہ نے سچا کر دکھایا تھا کہ نحن نغزو قریشن لم یغزونا بعد اليوم، آج کے بعد ہم قریش پر حملہ کریں گے، ہم قریش پر چڑھائی کریں گے، لیکن اب قریش کو اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ ہم پر حملہ کر سکے۔ اسی واقعات میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب، قرآن پاک کی سورت کا نام بھی سورۃ الاحزاب ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اشحۃ علیکم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ میرا مدنی جب خوف آئے، ڈر آئے تو ایسے دیکھتے ہیں آپ کی طرف جیسے ان کی آنکھیں موت سے پھٹی جاتی ہیں، موت آ گئی۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب خوف چلا جائے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، پھر ان کی زبانیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ کاٹتے۔ اولئک لم یؤمنوا، وہ ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ فاحبط اللہ اعمالهم وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یعنی ان منافقوں کو تو مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ابھی تک یہ خیال تھا کہ وہ لشکر نہیں گیا، یہ ابھی تک اس خیال میں مگن تھے کہ ابھی وہ قریش بیٹھے ہوئے ہیں، خندق کے اس طرف لشکر بیٹھا ہوا ہے، تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، بس زیادہ سے زیادہ ان کو یہ خیال تھا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم نے ان کو اڑا دیا ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا وان یات الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو كانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا، اور میرا مدنی یہ منافقوں کا جب یہ حال ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ رہتے اور خندق کو چھوڑ کر نہ بھاگ جاتے پھر بھی نہ لڑتے، کیونکہ جب دل آپ کے ساتھ نہیں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اور جب وہ احزاب لشکر آئے تو جو مومن تھے انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ بالکل اللہ کا جو وعدہ ہے سچا ہے، اللہ کے نبی نے جو کہا تھا سچا ہے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان مومنوں کا تو اور ایمان بڑھ گیا، انہوں نے کہا یہ تو ہونا ہے، ہم پر حملے ہوں گے، ہمیں آزمایا جائے گا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، میرا مدنی ان مومنوں میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا جو اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی بات پوری کر گئے، بعد ابھی انتظار میں ہیں، وہ ہرگز نہیں بدلے۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ ان سچوں کو سچ کا بدلہ دیں گے۔ ویعذب المنافقین ان شاء، اور چاہیں تو منافقوں کو عذاب دیں، او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اور میرے مدنی ہم نے آپ کی کیسے مدد کی؟ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، کافر اپنے غصے میں کھولتے ہوئے واپس چلے گئے، کچھ بھی نہ ملا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اللہ نے مومنوں کو قتال سے بھی بچا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا،
وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب من سیاسیہم، اور میرے مدنی ہم نے اتارا اہل کتاب کو، وہ بنی قریظہ، ان کو ان کے قلعوں سے ہم نے اتارا، وقذف فی قلوبہم الرعب، ہم نے ان کے دلوں میں آپ کا رعب ڈالا، فریقا تقتلون وتأسرون فریقا، ان میں سے ایک پارٹی ایک جماعت کو قتل کیا گیا، ایک کو قید کیا گیا، وأورثکم ارضہم ودیارہم واموالہم وارضا لم تطئوها، اور میرا بدنی ہم نے آپ کو ان کی زمینوں کا، ان کی حویلیوں کا وارث کیا، وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت سے اسلام کو غالب کیا، کفر کو مغلوب کیا، اور مدینہ منورہ کی قوت اقتدار کو زیادہ سے زیادہ استحکام بخشا۔ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔